أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين۔ قرآن کے اکثر مقامات میں آیات کی ابتدا عید الف اور ذال سے شروع ہوتی ہے، وہ عز کبھی وذکروا سے شروع ہوتی ہے۔ جہاں جہاں اس کے ذریعے سے بات شروع ہوتی ہے وہاں پر ایک مستقل ایک مسئلہ ہوتا ہے، ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک حقیقت گزری بھی ہوتی ہے، اس لیے وقت پر ترجمہ ہوتا ہے۔ جہاں جہاں آتا ہے اس زمانے کو بھی یا اس حادثے کو بھی یا اس واقعے کو بھی اے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امتیوں کے روبرو پیش کر دیجئے، آپ اپنے قوم کے سامنے اس مسئلے کو رکھیے، اس کے ذریعے سے یہ حقیقت کو بتائیں۔ اس لیے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کئی آیتوں میں عز۔ اب یہاں پر مزید ایک چیز کا تذکرہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ انہی آیتوں میں جو لفظ بقرہ کا تذکرہ ہے اسی مناسبت سے اس سورے کا نام سورہ البقرہ رکھا گیا ہے، اس کے نام اس کے علاوہ نہیں۔ سورۃ الزہرا ہے، اس کا بھی نام ہے، اس کے بعد والے سورے لہٰذا ان دونوں سوروں آج اس ذکر ہے جو سورہ زہراوین کی جو تلاوت کرتا ہے، یعنی سورہ بقرہ کی اور سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ کی سب سے زیادہ فضیلت قریب وہی فضیلت ہے سورہ آل عمران۔ ترجمے کے اوپر احکام شریعت احکام توحید کے اوپر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اہمیت کیوں ہے۔ جو نام ہوتا ہے وہ مضمون نہیں ہوتا پورے سورے کا، جتنے نام کلام پاک کے ایک علامت کے طور پر ہیں، شناخت کے طور پر سارے انسان ان کی ایک حقیقت ہے، سارے انسان اعضاء کے لحاظ سے سب ایک، سب کے دو کان، سب کے گناہ، سب کے دو پاؤں، سب کے سب ایک ہے، لیکن نام الگ الگ، یہ علامت ہے اور شناخت ہے۔ علامت اور شناخت کے طور پر نام کا ایک اضافی پہلو، جزئی پہلو، مسمى یعنی جس کا نام ہے اس میں وہ ظاہر ہوتا ہے اگر تربیت ہو، اگر تربیت نہ ہو تو اس کا ریئیکشن سمجھیے، اس کا الٹا اثر ظاہر ہوتا ہے اس کے مناسبت سے، لیکن وہ پوری حقیقت نہیں ہوتی، ایک علامت ہوتی ہے۔ اس میں کائنات میں جتنے چیزیں وجود میں اس کا کوئی نہ کوئی نام ہے الگ الگ۔ اس کلام پاک میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام سے جڑے ہوئے معاملات کا، واقعات کا، ان کی قوموں کا تذکرہ تو کیا ہے، بار بار آئے گا، سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے، بلکہ انبیاء کے ناموں کے ساتھ آخر حضرت آدم کے اس بات، حضرت نوح کا تذکرہ کے بعد کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر، کئی پچھلے گزرے ہوئے قوموں کا ذکر، تو ایک پہلو کلام پاک کا یہ کہ پچھلے قوموں میں گزرے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بہت نیک اور صالح بندوں کا بھی تذکرہ قرآن کرتا ہے، ان کے ناموں کے ذکر کے بغیر۔
نیک اور صالح بندوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ سورہ مومن میں قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، ایک نیک مومن بندہ اپنی قوم سے جو اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو کر ان کے قتل کے در پہ پڑ گئے تھے، تو آگے بڑھ کر جرأت کر کر سامنا کرتے قوم کو نصیحت کیا، ایک شخص جو صرف اللہ تعالیٰ کی بات تم سے کہتا ہے، بتاتا ہے اور دلائل پیش کرتا ہے، صرف اس بنیاد کے اوپر تم اس کو ختم کرنا چاہتے ہو، ایسا نہ کرو۔ ساری قوم پیغمبر کا پیچھا کر رہی تھی، قتل کا، تو درویشت بیچ میں آج اس کو چھوڑنے والی کا تھی، لیکن اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کو مشقتوں سے گزارا، وہ صبر کے امتحان میں کامیاب رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت فرمائی، اس کی تفصیل سورہ یاسین کا تذکرہ۔ اس طرح سورہ بقرہ میں چند تذکرے ہیں، اس میں سے تذکرہ اس واقعے کے تحت ان آیتوں میں تحت انتہائی نیک صالح ایک بندے کا ذکر ہے، نیک اور صالح بندے کا ذکر ہے۔ وہ نیک صالح بندہ، اس کا باپ بھی نیک تھا، بچہ چھوٹا سا انتقال ہو گیا، ماں بھی نیک اور صالح تھی، ماں کا انتہائی متبع فرمانبردار بندہ تھا۔ جس کی یہ گائے تھی، جس کی یہ بقرہ تھی۔ بقرہ کا ترجمہ گائے کرتے ہیں عام طور پر، اکثر ہے اس کا ترجمہ گائے بھی ہے بیل، بلکہ زیادہ تحقیق تفسیر کے اندر جائیں تو گائے کا ثبوت نہیں ملتا، بیل کا ہی ذکر ملتا۔ ارے ایک بیل کو پکڑو اور کاٹو، بس فرق کرتے ہیں، بقر البیل بقرۃ الگائے۔ پر بقر کا لفظ گائے کے لیے بھی آتا ہے، بیل کے لیے بھی آتا ہے، لفظ معنی کے اعتبار سے کوئی فرق ہوتا ہے۔ بقرہ کے معنی ہے زمین کو کھانے والا، کرنے والا۔ گائے کو، بیل کو زمین کی زراعت کے لیے، زمین جوتنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ساری دنیا یہ کام لیتے آئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر زراعت باری کے لیے۔ اب آج کی دنیا میں بھی یہ چیز آج بھی موجود ہے، جاری اور باقی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مشنری آلات آ گئے، اس سے بھی استعمال میں کام میں لا رہے ہیں، لیکن اس کی اہمیت ابھی تک ہے۔ صرف شہروں کے حد تک اطراف اپناف یا زیادہ پیسے والے حضرات یہ مشنریز کا استعمال کرتے ہیں، ماں باقی اس کا استعمال برابر جاری و ساری ہے۔ اس مناسبت سے بقر کو بقرہ کہتے ہیں، کام کے لحاظ سے نام ہوتا ہے، اس کے اندر جو کام اور خاصیت رکھتی ہے اس چیز کا نام دیتے ہیں۔ کتابوں میں مختلف مضامین کی کتابیں رہتے ہیں، مدارس کے اندر بہت سارے طلباء حیران پریشان رہتے ہیں، اس کے نام آتے ہیں ڈیفینیشن کے، ایک نام کے بعد اس کے ڈیفینیشن ساری پر پتا ہے، فلاں چیز کس کو کہتے ہیں، اب یہ کہتے ہیں یاد کر رہے ہیں۔ میں اکثر طلباء کو بتاتا ہوں، پہلے تعریف یاد کرنے سے پہلے نام کی حقیقت کو سمجھو، پہلے نام کے معنی کو سمجھو تو آدھی تعریف یاد ہوتی ہے، اور پھر ہمیشہ کے لیے تمام رہتی۔ جو نام رہتا ہے اسی کی تعریف، اس کے اندر آدھی تعریف، حقیقت اس کے اندر پوشیدہ رہتی ہے، اسی پوشیدگی کو پھر تعریف کی شکل سے ظاہر کرتے ہیں۔ تو سمجھنا بھی آسان ہوگا، آگے بڑھنا بھی آسان ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ واقعہ یہ تھا، اس واقعے کے پیچھے ایک نیک شخص کے بندے کا ذکر کرنا، بالکل ایک واقعے کی شکل ہے۔ ترجمے کے بعد ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایک سسپینس کے جیسی کہتے تھے۔
5 آیتوں کے اندر واقعہ ہے، پورا سننے کے بعد پورا ایک سسپینس ہے۔ ایک شخص اپنے انتہائی عزیز اور قریبی شخص کو قتل کر دیا تھا اپنے مقاصد کے لیے، قتل کر کر اپنا پتہ چلنے نہ پائے کہ میں قاتل ہوں، کسی اجنبی جگہ پر لے جا کر ڈال دیا دور لاش کو، اور پھر چوری، پھر اس پر سینہ زوری جو محاورہ ہے، خود آگے بڑھ گیا، میرے اس عزیز کو، میرے اس قریبی بندے کو کس نے قتل کیا، اس کا قاتل کون ہے، اس قاتل کو کا پتہ ہونا چاہیے، اور قاتل سے خون بہا کو وصول کرنا ہے، ہم کو چاہیے۔ یہ کہتے خود آگے بڑھ گیا۔ اس لیے ہندوستان میں بھی کوئی واقعہ بھی ہے اس عزت کا راستے میں، اکثر لوگ جا کر پولیس کو خبر دینے سے گھبراتے ہیں، اس لیے کہ خبر دینے والے کو سب سے پہلے پولیس اس کو حراست میں لیتی ہے، کہ اس واقعے کے پیچھے اسی کا کوئی دخل ہوگا، امکان ہے، ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو روک دیتی ہے۔ انہیں کہتا ہے کہ میں رکوں کیوں اس کے اندر، زیادہ میں خبر وغیرہ نہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند حابیل قابیل سب سے پہلا قتل وہاں سے ہوا۔ دنیا کی ابتدا سے قتل ہوتے رہے، روز قتل ہوتے رہے، کوئی دن دنیا کا نہیں، کوئی دن کسی بھی ملک میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ کسی نہ کسی کا قتل نہ ہوا ہو۔ اور منظر میں آنا، سب کے علم میں آنا، یہ ضروری ہے۔ اخبار بینی کی وجہ سے جو خبریں آتے ہیں وہ انتہائی محدود، مشر عشیر بھی نہیں ہوتی، بیسوں قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں، اور بیسوں قسم کی حرکتوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ اس جیسے زندگی کے ایک منظر کو، ایک ایمان کا ایک پہلو اس واقعے کے ساتھ ذکر کرنا ہے کہ بندے گناہ کر کر، بڑے بڑے جرم کر کر دنیا کی نظروں میں غلط بیانی سے، غلط دلائل سے بچ تو جاتے ہیں، لیکن قدرت کے پاس بچ نہیں سکتے۔ اس حقیقت کا اس واقعے کے ذریعے سے اس امت کے لیے سبق دینا ہے۔ چاہے تو کتنا بھی چھپا لو، دنیا کی زندگی چل بھی جائے گی، دنیائی فائدے کے ساتھ تم جڑ بھی جاؤ گی، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا کے اندر خود تم کو رسوا کر دے گا، تم جو چھپ گئے تھے اس کو ظاہر کر دے گا، جیسا اس واقعے کے اندر ظاہر کیا۔ نہ بھی کرے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس سے چھپنے والے نہیں ہیں، اور آخرت کا بھی یقین دلانے کے لیے اس واقعے کے اندر کہ مرنے کے بعد کھائے جانا بنیادی مسئلہ ہے ایمان کے بنیادی چیزوں میں سے، اس واقعے کے اندر کہ ایک مردے کو جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، ڈال دیا گیا، لاش بڑی سڑتی رہی، پھر واقعہ لمبا چلتا گیا، کئی دنوں تک چلتا گیا، لاش پڑی ہوئی رہی ٹکڑوں کے اندر، روح نکل کر چلی گئی، کئی دن ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ قاتل کی تلاش کے لیے آگے نکلتے ہوئے خود مطالبہ کیا، تاکہ اپنے آپ کو بالکل پاک ثابت کرنے کے لیے۔ تو پیغمبر اصول ہے جہاں لاش ملتی ہے اس کے اطراف اپناف سے دلائل کو لے کر پتہ چلاتے ہیں، قاتل تک پہنچتے ہیں۔ قدیم دنیا سے اصول ہے، آج بھی وہی اصول ہے۔ قاتل کا پتہ چلانے کے لیے اسباب تلاش کرتے ہیں، کر شبہوں و شبہات کی بنیاد پر تفتیش کرتے ہیں، قاتل تک پہنچتے ہیں۔ 99% قاتل تک پہنچ سکتے ہیں۔ سراغ رساں ایجنسیاں، عملہ، اسٹاف اس میں کامیاب ہوتا ہے تقریباً 99%۔
1% کامیاب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو مسئلہ حل ہونا ہے، کیوں قتل کیا تھا، کس لیے کیا تھا، مسائل حل ہوتے ہیں. تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تو اس کا مسئلہ یہ تھا کہ قاتل کو اگر پتہ نہ چلے تو جہاں پر لاش ملی ہے وہاں کے اطراف و اکناف کے اوپر صبح قدیم سے طریقہ دی. اب مقتول کے وارثین کو اپنے مقتول کا خون کا بدلہ چاہیے، مال کی شکل میں، کسی بھی شکل میں. کوئی کہا اگر قاتل ملے تو اس سے لینا آسان ہو گیا، قاتل نہ ملے تو جہاں پر لاش ملی ہے وہاں کی بستی سے وصول کریں گے. اب نہیں ملا، ٹھیک ہے، ساری بستی کو مجرم نہ ہونے کے باوجود بھی جرم میں شامل کرتے ہوئے ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے پوری بستی سے چندے کی شکل جمع کی جائے گی. یہ اصولی بات ہے. اس مسئلے میں بھی کرنا یہی تھا، لیکن قوم نے ضد کی، بڑی ضدی قوم تھی بنی اسرائیل، اور ہے ہٹ گرمی کرنے والی یہودی. جو پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلام ہیں، وہی کا سلسلہ ہے، تو ہم کیوں خون بہا دینے میں، ڈنڈ بھرنے میں ہم کیوں شریک ہوئے ہیں؟ مسئلے کو حل کرنا بھی چاہیے. اللہ سے معلوم کریں گے، قاتل بتا دو، یہ بتا دو تو بلا ختم کرنا، لڑا ختم ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کرتا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا جو پیام ہے شخص واحد کو مسئلے کو حل کرنے کا پیام نہیں ہے. جب اللہ کا ایک مسئلہ جب آتا ہے، ایک بات بیان کرتے ہیں تو دنیا کے ختم تک ساری قوم کے لیے بنیاد بننا ہے. چنانچہ اس امت کے اندر بھی ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بڑی کامیاب چال کے ساتھ، ایک پلان کے ساتھ ایک تہمت لگا دی گئی، اور اس طرح افواہ گھڑ دی گئی کہ یقینی کیفیت وہ جوار کے اس میں بھی ہو گئے. خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حیران رہ کر زبان بند کر خاموش بیٹھے رہے، حتیٰ کہ وہ گھر سے وہ نکل گئی تو گھر سے نکل جانے کے وہ کو بھی اجازت دے دی، وہ اپنے ماں باپ کے گھر کو چلے بھی نہیں. الزام لگایا گیا. قرآن کے نازل ہونے کا وقت بھی ہے، پیغمبر بھی موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو تمہاری بیوی اس الزام میں مبتلا نہیں ہے، اس قسم کے الفاظ سے نہیں بتایا، بلکہ خیرہ بتایا. دیکھو دنیا کے اندر اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اس قسم کے اصول سے نکلنے کے طور طریقے ضابطہ جانو. شخص واحد مراد نہیں ہے، ہر شخص، سارے انسان اللہ کے بندے، تمام کے لیے قانون. سورہ نور نازل، اس کے ابتدائی 3 تا 4 رکوع تک سب 20 قسم کے مسائل کو اس کے ساتھ جوڑنے کا پوری قوم کے لیے، اب اس کے لیے اب باعث رحمت بن گئے وہی ام المومنین. اس الزام کے بعد ساری امت کے لیے 20 مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، اور ان کو بھی پاک دامن قرار دیتے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون. اس قسم کے نیک اور صالح بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بیویاں ہی عطا کرتا ہے. اب یہ جو الزام تراشی کی گئی ہے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ، یہ پوری طرح پاک اور بری نہیں. اس طرح کا مطلق اعلان ہوا. حضرت عائشہ بری ہیں، اے پیغمبر محمد آپ کی اہلیہ بری ہیں، اس قسم کے ناموں سے ذکر ہے. تو یہ بھی یہاں پر مطالبہ تھا کہ وہ شخص قاتل کو نے پتہ دے دیا جائے. تو حضرت پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا تو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ ان سے کہو کہ گائے ذبح کرو، بقرہ ذبح کرو. اب آپ ترجمہ کیجیے گائے یا بکرا، ہم ترجمہ کریں گے، اس طرح بولیں گے. اللہ نے فرمایا کہ قوم سے کہو کہ بقرہ ذبح کرو.
سوال یہ ہے کہ قاتل کا پتہ ہمیں چاہیے. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، کائنات کے ہر کام کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دینے کے واسطے بواسطے پیغمبر کا فرمایا ان سے کہو کہ بقرہ کاٹو. سوال ایک جواب ہے. سوال قاتل کا پتہ، جواب ملا کہ گائے بقرہ کو کاٹو. فوراً قوم نے کہا اتتخذون غیر پیغمبر کہ ہمارا سب مذاق کو مانے ہیں. اب واقعی کی تھوڑی تفصیل ہے. اب یہ ذبح کرنا تھا. اب اس کے بعد ایک شخص اس زمانے میں بہت ہی نیک اور صالح تھا. بعض لوگوں کو بڑی عمر میں اولاد ہوتی ہے. اب بچوں کی آخری وقت تک تربیت نشوونما کرنا کا ایک خوف رہتا، خطرہ رہتا. چونکہ عمر عام طور پر اس کے بعد والی عمر 50 سے 60 سال کے بعد والی عمر میں تو آدمی کے اوپر کبھی بھی موت آ سکتی ہے. اللہ کی مرضی اس کو جو زندگی دیتا ہے. اب وہ پلس پوائنٹیج ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں 40 سے 60 سال کے درمیان، اور 40 سال پہ جوانی بھی ختم ہے. 40 سے 50 کے اندر ادھڑ عمر ہے، جوان بھی ہے بوڑھا بھی ہے. جوان نہیں بھی ہے بوڑھا نہیں بھی ہے، دونوں درمیان ہیں. پھر بھی 60 سال گزار دینے کے بعد جو زندگی جس کو مل رہی ہے وہ ایک اضافی ایک فائدہ ہے، پلس پوائنٹ والی زندگی ہے. وہ خوش نصیب ہے ذکر و شغل کرنے کے لیے، خداوندی پانے کے لیے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیام کے حقدار ہونے کے لیے کہ جو 60 سال کے بعد والوں کے لیے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دیتے. چونکہ 60 سال کے بعد والی زندگی جو ہے، جو اکثر کسی دواخانے میں جا کر دیکھے قرآن دیکھے بوڑھے لڑکھڑاتے ہاتھوں کو اٹھانے لارے ڈال رہے، پھر بھی سانس لے رہے، پھر بھی جی رہے، پھر بھی کاٹ رہے، پھر بھی نالیاں چلا رہے. زندہ ہے لیکن مستقل طور پر ایک عذاب میں اور مشقت میں اور تکلیف میں ہے. دوزخ والی زندگی ہے. لڑ کھڑاتے ہوئے پہیے ہیں گاڑی کو ڈھکے کر شادی خانے تک بھی اس کو ہم پہنچاتے ہیں. وہ کھانے کا نہیں کرنے کے لیے، برکت کے لیے، تبدیلی کے لیے. ایسا وجود جو نہ کھا سکتا ہے، نہ بھاگ سکتا ہے، نہ دوڑ سکتا ہے. دنیا کے تقاضے، دنیا کی نعمتوں سے پوری طرح استفادہ کر بھی نہیں سکتا، لیکن وجود ہے مشقت کے ساتھ. تو سزا ہے. کیا سزا ہے؟ دوزخ سے نجات کی سزا ہے. دوزخ کے عذاب کا حصہ ہے بڑھاپا ہے. کیا بیماری ہے؟ بڑھاپا بیماری ہے. بیماری کی شکلیں کسی کو اس شکل میں، کسی کو اس شکل میں، کسی کو اس شکل میں، کسی کو اس شکل میں. یہ خراب، وہ خراب، وہ خراب. اصل بیماری ہے بڑھاپا. بڑھاپا اصل ہے اور کوئی وجہ نہیں. تو اگر ان کی اولاد چھوٹی ہو تو بچوں کے فکر کے اندر اس کا کیا ہوگا. تو اس طرح یہ نیک سارے شخص نے، اس کو ایک بچہ تھا چھوٹا، اپنی موت کب آئے گی یقین کرتے ہوئے بڑی خوبصورت ایک بچڑا گائے گا اس کے پاس تھا. انہیں جنگل میں لے جا کر بچڑے کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر واسطہ دے دیا، اے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے معبود. یعنی وہ پیغمبر، وہ تمام پیغمبر، چند نام گنوائے، وہ تمام پیغمبر جنہوں نے جس خدا کی تعریف کی، جس خدا کی پہچان کروائی، جس خدا کی اطاعت و عبادت کی، میں اس کا واسطہ دے کر اس بچے کو میں چھوڑ رہا ہوں کہ اس بچے کی حفاظت جنگل میں تو فرما، اور میرے بچے کو بعد میں بڑا ہونے کے بعد اس کو وراثت میں یہ چیز مل جائے. وہ نیک صالح بندے کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا. جنگل میں درندوں سے اس سے سب سے محفوظ رہا. نہ سخت ہوا بڑا ہوا بچڑا کسی کے ہاتھ نہیں لگا. بہت دور سے کسی کی نظر پڑتی تو
دور گہرے جنگل میں دوڑ جاتا، تفصیلات کے ساتھ ہے۔ اب یہ بچہ بڑا ہوا، باپ نے، ماں نے، بچہ بڑا ہوا، اس واقعے کے 20 قسم میں نصیحت کی۔ اب اس نے جب بڑا ہونے کے بعد کیا کیا، بالکل تنگ دستی والا گھر، روزانہ کچھ نہ کچھ کرنا، جمع کرنا، کھانا، 24 گھنٹے اپنے دن کے تقسیم کر دیا بچے نے۔ رات کو 3 حصوں میں بانٹا، رات کا 1 ثلث نماز کے اندر عبادت میں لگاتا، 1 ثلث آرام کرتا، اور 1 ثلث اپنے ماں کے سرانے بیٹھا رہتا۔ کوئی ضرورت ہے کبھی پیر دباتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے، یہ ہمیشہ پوری زندگی اختیار کر لیا آپ نے اس میں۔ صبح ہوتی تو پھر جنگل کو جاتا، لکڑیاں جمع کرتا، بازار میں بیچتا، اس سے کچھ پیسے ملتے تو پیسے فوراً ملتے ہی یہ کماتا اس کے اندر کہ اس کا 1 ثلث یعنی 9 روپے ملے تو 3 روپے اس میں سے رائے خدا بندی میں خرچ کر 6 روپے گھر کو لے کر آتا، 1 ثلث سے گھر چلاتا، 1 ثلث ماں کے پاس روزانہ جمع کر کے دیتا۔ ہم کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے بڈھے کو کہیں گزرے جائے، یہ بڈھے کو کیا ضرورت ہے، کھانا موجود ہے، کھانے کو، پینے کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، پیسے کرتے کیا کرتے وہ نہ کرتے، کیوں کرتے، کیوں دیں ہم، کیوں برباد کریں ہم؟ بعض گھروں میں بعض بچے سب کچھ دے رہا چاہتے، جس سے بچے ہوتے کہیں کو بیکار کر رہے، کیا چیزیں وہ ادھر ادھر ہاڑ کرتے ہیں، بیکار کرتے ہیں۔ اسلام کا حکم حق ابوت فطریت، عربی میں ابوت، چاہے وہ کسی قسم سے کرے، آپ کو کرنا ہے، ان کو کیا ضرورت ہے سوچنا نہیں، وہ کیا کرتے ہیں وہ نہیں کرنا۔ یہ سمجھ میں آتی جب ماں باپ مر جاتے ہیں، کاش میں کچھ ایسا کرتا، ان کے لیے بھی حل نکالا گیا، مسائل پیش کیا گیا۔ پھر یہ جب بھی آتا پیسہ اس کے پاس محنت آنا، اس میں سے روز کا روز اپنی محنت مزدوری سے کچھ نہ کچھ نکال کر دیتا۔ آج بھی مسئلہ وہی اپنے مان کے اندر مان کو جمع کرنا، سادے سیدھے سے یوں سمجھو، آپ کو جتنے مچھلیاں پکڑنا ہے، ایک چھوٹی مچھلی لگا کے ڈالتے جانا ہے، کھینچتے جانا ہے، ڈالتے جانا ہے، کھینچتے جانا ہے۔ آپ مچھلی لگا کے ڈالیں گے نہیں، خالی گھر ڈالیں گے مچھلی اور بڑھ سکیں گے، تو قدرت دی ہوئی چیز کے ساتھ پھر قدرت سے لینے کے لیے پھر قدرت کے حکم کی تعمیل میں عطا کرنا ہے، دیتے جانا ہے، پھر لیتے جانا ہے، لینے کے لیے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ تم خرچہ کرو، ہم اس کا بدل دیتے ہیں، تم خرچہ کریں گے اپنے حیثیت سے، اللہ تعالیٰ دیں گے اپنے معیار سے، اپنے معیار سے دیں گے۔ انہوں نے معیار بتا دیا، تم 1 کرو تو ہم 10، تم 1 اچھا کام کرو تو کم سے کم 10، وہاں نیت کے پر 700 تک قرآن میں ذکر۔ تو لینے کا طریقہ ہے، دینا دراصل لینا ہے، جب دینا ہے تو اختیار ہو گیا، پھر آئے گا دے گا، تو کیسے دے گا؟ یرزقو من حیث لا یحتسب، وہی ترجمہ ہے، عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بندہ اندازہ کر ہی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہونے والا تھا، ایسا بھی مجھے ملنے والا تھا۔ تو اس کے بچے کی خاصیت تھی، روزانہ کے لکڑی بیچ کر اس کا 1 حصہ سب کرتا تھا، 3 حصے اس کے بھی کرتا تھا اپنی کمائی کے، روز کا روز، مہینے کو مہینہ نہیں، سال کو سال، 3 حصے کر 1 حصہ تو رائے خدا میں جیسا سمجھا تھا خرچہ کر دیتا تھا، 1 حصے پر گھر چلانے کے لیے 1 حصہ ماں کے پاس دیتا تھا، وہ کیا کر رہے ہیں جمع کریں سب دیتا تھا۔ خدمت بچے کی لیتے گئی، بچے کے اندر نیکی دیکھتے، اس کے بعد بچہ زیادہ بڑا ہو گیا تو ماں نے کہا یہ وراثت میں تیرے باپ نے ایسا کہہ کر ایک بچہ چھوڑا ہے، طریقہ یہ بتایا ہے کہ بڑا ہونے کے بعد تو اس طرح کہہ کر جا کر آواز دے، تجھ کو وہ بچہ مل سکتا ہے۔
چنانچہ ماں کی فرما برداری میں ماں کے حکم کی بنیاد پر جنگل میں گیا، جا کر دیکھا تو ایک گائے، یہ علامت بھی بتائی کہ وہ بچڑا اتنا خوبصورت ہے، وہ سنہری کلر کا ہے، بڑے پیار سے پالا تھا، دیکھتے ہی سورج کی روشنی پڑیں گی تو اس کے اوپر روشنی شعاعیں نکلتے ہوئے تجھے چمکدار جیسی دکھائی دیں گی۔ جب پہنچا تو واقعی دور سے ایک چمکدار انتہائی پیلے سنہرے کلر کے ایک گائے نظر آنے لگی۔ فوراً آواز دیا، یا الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے معبود، یعنی اللہ تعالیٰ، میں واسطہ دے کر کہتا ہوں فلاں فلاں۔ عجیب کرنی تھی، دیکھنے کی تھی آواز، کہنے سے گائے کسی کے ہاتھ نہیں لگتی تھی، دور سے دیکھتے بھاگتی تھی، سیدھا اس کے سامنے آئی، کھڑے ہو گئی۔ ماں نے تاکید کی تھی وہ مل جائے تو اس کی گردن پکڑ کر لے کر آئے، پکڑ لیا۔ اس کے بعد قدرت سے ایک ایک واقعات ہوئے، کچھ صحابہ کے ساتھ ہوئے ہیں، زمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے ہیں۔ تو اس گائے کی طرف سے آواز نکلے، جیسا ایک آواز آئی، اے لڑکے تو میری پیٹھ پر بیٹھ جا۔ اس نے کہا ماں کا یہ حکم ہے کہ تیری گردن پکڑ کر لے کر آؤں، بیٹھنے کا حکم میری ماں نے نہیں دیا، اس لیے میں نے بیٹھا۔ ماں کا انتہا فرمانبردار ہے بتانے کے لیے۔ جب یہ گائے کے سامنے وہ کہا تو پھر اس کو آواز یہ آئی کہ اگر تو گائے کے اوپر بیٹھ جاتا تو پھر ہمیشہ کے لیے زندگی پر اسے قابو میں نہیں کر سکتا تھا، تو اپنے ماں کی اطاعت و فرمانبرداری کی وجہ سے یہ سب کچھ تیرے رب نے تیرے ساتھ انعام فرمایا۔ اب چلتے گئی زندگی، اس کے بعد مسئلہ پیدا ہوا۔ ماں نے کہا ہم تو غریب ہیں، فقیر ہیں، بڑی مشکل سے گھر چل رہا ہے، بیٹے گائے بیچ دو۔ اس زمانے میں بازار کی قیمت تھی گائے کی 3 دینار، یعنی 300 یا 3000 روپے۔ سونے کا سکہ جو ہوا تو دینار کہتے تھے، چاندی میں سکے بنتے تھے، اس کو دینار کہتے تھے۔ 50-60 سال پہلے تک بھی پوری دنیا میں یہی رسم تھا، خرید ہم ساری چیزوں کو کاغذ کی شکل میں ایک سرٹیفکیٹ کی شکل جاری کرتی ہے، جس کو آپ نوٹ کہتے ہیں، اس میں لکھا ہوا رہتا ہے۔ اصل میں آپ کا سونا اور چاندی ہمارے پاس محفوظ ہے، اتنے اس کا ہر نوٹ پہ لکھا ہوا ہے، اسی لیے نوٹ کے اوپر زکوٰۃ ہے، اس لیے زکوٰۃ صرف سونے پہ چاندی ہے، اس کو سونا اور چاندی نہیں ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ سے سونے پر چاندی پر، جو روپے کی شکل ہے وہ سونا ہے، لکھا ہوا ہے اس کے اندر، سونا اور چاندی ہے، وہ کاغذ نہیں ہے، نوٹ نہیں ہے۔ ہر نوٹ پہ دیکھیے اس پہ لکھا ہوا ہے ریزرو بینک آف انڈیا کی طرف سے، اور اس کی حقیقت وہ ہے کہ وہ نوٹ وہ سونا ہے، اسی لیے نوٹ کے اوپر بھی زکوٰۃ۔ ارے وہ سونا نہ ہونے کا اگر اعلان ہے تو یقیناً زکوٰۃ۔ چلو فرض کر لو کسی زمانے میں چلا ہے کوڑیاں اس کو سکے کے طور پر استعمال کیے، لاکھ کوڑیاں جمع ہو گئے، وہ سکے کی اس لیے کہ سونا نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ بنا لو ایسی زندگی، لیکن یہ جو نوٹ ہے یہ سونا ہے، زیور کی شکل میں بھی آ گیا تو سونا ہی ہے۔ زیور بننے سے پہلے بھی قیمت ہے، زیور بننے کے بعد بھی وہ قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات کو پیدا کیا، سونے اور چاندی کو ثمن یعنی کاسٹ، قیمت کے طور کے اوپر ہی اس کی نوعیت قرار دی۔ کروڑوں کے ہیرے ہیں تو آپ کو زکوٰۃ نہیں۔ ہماری عقل کو عقل نہیں ہے، شریعت کا حکم ہے، کروڑوں قسم کے ہیرے ہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔
زکات صرف اور صرف سونے پر، چاندی پر، سونے اور چاندی پر۔ پھر اس کے بعد ہر وہ چیز جس سے کاروبار کے لیے رکھی گئی ہے منفعت سے، ان کے اوپر ہے۔ زمین سے منفعت کاروبار اس کے ہے، ایک سے زائد مکانہ کیا ہے ہمارا منفعت اس کے اوپر ہے، دکان کے اوپر کاروبار منفعت کرتے ہیں اس لیے اس کے اوپر ہے۔ آپ پورا گھر بھر کر ہیرے موتیاں رکھ لیجیے اس کے اوپر، یہ پیسے بھی زکات سونے کے الغرض۔ تو ماں نے کہا کہ اس کو بیچ دے بیٹا۔ کتنے میں بیچوں ماں؟ 3 دینار میں بیچ دے۔ بازار کو لے کر گیا، لیکن ماں نے شرط لگایا 3 دینار میں بیچنا، 3 دینار میں سودا طے ہونے کے بعد پھر میری رضامندی کو طلب کرنا۔ ٹھیک ہے میں دے دو کہوں گی اس کو تو دینا۔ جب لے کر گیا تو چند لوگ آئے، کہنے کے تو بچے یہ گائے دے گا؟ ہاں کتنے میں دے گا؟ 3 دینار۔ وہ یہی کہتا 3 دینار میں اپنی ماں کی رضامندی کے ساتھ۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ 3 دینار ہے، اور اس سے زیادہ جو قیمت ہے میری ماں کی رضامندی کے ساتھ۔ اور ان لوگوں نے کہا ہم 6 دینار دیتے، تیری ماں کی رضامندی ہم کو نہیں چاہیے، اس کے بغیر دے گا تو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں ماں سے رضامندی پوچھ کر آؤں گا۔ ماں نے کہا جا میری رضامندی کے ساتھ 6 دینار میں دے دے۔ ارے 1 گائے 2 گائے کی خدمت۔ پھر ان لوگوں نے کہا نہیں ہم 12 دینار دیتے ہیں ماں کی رضامندی کے بغیر۔ جب یہ بات ہوئی تو ماں نے کہا، ماں سے پوچھنے کے لیے آیا، بیٹا یہ انسان نظر نہیں آتے، یہ انسان نہیں، یہ انسان کے سوا کوئی چیز نہیں۔ جا کے اب آئے تو ان سے کہہ دے صحیح صحیح بتائیے مجھے کرنا کیا چاہیے، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اس وقت انہوں نے کہا کہ دیکھو اس گائے کو بیچو نہیں، اس گائے کی ضرورت پڑے گی موسیٰ بن عمران کو۔ حضرت پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ بن عمران کو ضرورت پڑے گی۔ جب ضرورت پڑے گی تو خریدنے کے لیے جب پہنچیں گے تو اس گائے کے وزن کے برابر سونا لے کر ہی دینا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہو رہی تھی، لیکن اس کی طرف سزا بھی دینا تھا بنی اسرائیل کو۔ اللہ نے بقرہ کاٹو کہنے کے اوپر حجت میں کر دیا، کوئی بھی چیز کاٹ دیتے ہوگا اللہ کا ایک حکم ہوگا، حکم پر عمل کرنے کی وجہ حکم کو منسوخ کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ایک شرط لگایا، کیوں لگانے پر پھر اس حکم کو منسوخ کرنے لگے، جو وضاحت کی تھی۔ جو حکم جاری ہو گیا حاکم اعلیٰ کا تو اس پر عمل ہونا نا، یہ عمل ہونے سے پہلے بار بار منسوخ ہو رہا، نیا حکم جاری ہو رہا، پھر منسوخ ہو رہا، نیا حکم جاری ہو رہا۔ 50 نمازیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے پر فرض فرمائی، کسی نے بھی ادا نہیں کی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ادا نہیں کی۔ ادا کرنے سے پہلے پھر حکم کو منسوخ کر کر اللہ تعالیٰ نے 10 کرتے ہوئے 45 نمازیں معاف کر دی، پھر 5 نمازیں جاری کیے۔ لیکن اتنا فیصلہ دیا اللہ تعالیٰ نے، چونکہ ہم نے فیصلہ کر دیا 50 نمازوں کا، 50 نمازیں برابر فرض ہیں آپ کی امت کے اوپر، لیکن سہولت کے لیے 5 نمازوں کی ادائیگی 50 نمازوں کی ادائیگی سمجھی جائے گی۔ جب بندہ 5 نمازیں ادا کرے گا تو ہم اس کو ثواب 50 نمازوں کا ہی دیں گے۔ تو یہاں بھی اس طریقے سے کرتے رہے۔ اب واقعے کا ختم ہے، اس واقعے کے علاوہ بھی ہے۔ بات یہ تھی کہ جس شخص نے قتل کیا تھا اپنے بھائی کے بچے کو جو امیر زمین تھا، سابقہ شریعت میں بھی وہی مسئلہ ہے، آج ہماری شریعت میں بھی یہ ہے، اس لیے کسی کے ہاں اکلوتی اولاد نہیں ہونا۔ اگر اکلوتی اولاد ہے تو زیادہ پیسے اور دولت والا انہیں نہیں ہونا، تو وہ اولاد بچتی ہے عام طور پر، ورنہ زمانہ کئی تدبیروں سے دور دراز سے وہ اکلوتی اولاد کو ختم کر دیتی ہے، اس لیے کہ وہ اولاد
ایک بچہ ہونے کی وجہ سے اس کے باپ کے مرنے کے بعد پورے لوگوں کو وراثت سے محروم کر دے کر ساری جاگیر جائیداد کا مالک بیٹا ہو جاتا ہے. اگر وہ ایک بیٹا ہٹ جاتا ہے تو پورے بھائیوں کو اس کی جاگیر و جاگیر میں حصہ ملتا ہے. بھائیوں کو ملتا، بہنوں کو ملتا، قریب کے لوگوں کو آتا، دور کے لوگوں کو آتا. ان کی نظر میں یہ ایک کا ہونا بڑا نالائق ہے جو ہم کو محروم کر رہا ہے دنیا سے. اس شریعت کے اندر بھی وہی حکم ہے. وراثت کے تقسیم کا یہ مسئلہ ہے، اور یہ بھی حکم ہے اس واقعے کے بعد سے. اس شریعت میں بھی تھا، اس شریعت کے اندر بھی ہے. اگر پتہ چلا کہ قاتل اس غرض سے اس کو قتل کیا تھا تو اس کو ملنے والا حصہ بھی اب ختم، وہ ہمیشہ کے لیے محروم، چاہیے رہے یا نہ رہے اس کو وراثت نہیں ملے گی. چنانچہ جب اس کا پتہ دے دیا گیا اس واقعے کے ذریعے سے کہ جو مطالبہ کر رہا ہے وہی قاتل ہے، اپنے آپ کو عیب چھپانے کے لیے آگے بڑھ کر مطالبہ کر رہا تھا، پھر اس کو وراثت سے محروم کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے. مسئلہ یہ ہے. اب ترجمہ ان آیتوں کا اس کے پیچھے اس کے سوا بھی واقعات کا تذکرہ ہے. اس واقعے کو زیادہ شہرت ہے گئے کسی مقصد سے. تو وہی خالہ جس سے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے مسئلہ کو پیش کرنا اس امت کے لیے. اب ترجمہ ان آیتوں کا سارا سدھا جس وقت یہ واقعہ بھی ان کے سامنے اس امت کے لیے قابل ذکر ہے کہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اے لوگوں تم ایک بقرہ کو ذبح کرو، بس کوئی بھی کاٹ دے تو بس. لیکن یہ قوم ٹیڑھی ہو جاتی. طریقے زندگی آج بھی طریقے زندگی کوئی چیز کرنے کے لیے کہتے مگر کنڈیشن کے تو کنڈیشن نہیں پوچھنا، کنڈیشن پوچھنا حماقت. حکم لگا دیے آپ کرو، آپ کو جیسا سمجھ میں آیا کرنا، جیسا بھی سمجھ میں آیا کریں گے وہ صحیح ہے. حکم دینے والا تو مجھے ابھی ایسا نہیں تھا، آپ نے فرمایا نہیں ایسا، مسئلہ ہی نہیں رکھا، شرائط نے لگا. یہ ایک بری عادت تھی. اور دین والے معاملے کے اندر خاص طور پر سالو قوم نے کہا اے پیغمبر کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ ہم قاتل کا نام بتاؤ. بولے تو آپ گائے کاٹو بولتے، بیل کاٹو بولتے. پیغمبر نے یقین دلایا کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، میں جاہل ہوں کہ ایسی حرکت نہیں کروں گا. جو اللہ نے حکم دیا تھا تو وہ حکم میں تمہارے سامنے پیش کروں. پھر قوم نے کہا دعا کیجیے. بات سمجھ میں آ گئی گائے کاٹنے کی، کون سی گائے کاٹنے؟ یہاں سے حماقت نہ گئے. ادعو لنا اپنے رب سے یہ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ وضاحت کر دے وہ گائے کیا ہے. گائے وہ گائے بولے تو کون سی گائے؟ اللہ نے پھر فرمایا کہ دیکھو وہ گائے ایسی ہونا نہ ایک دم کم عمر بھی نہیں ہونا، بوڑھی بھی نہیں ہونا، درمیانی ہونا. بارش درمیانی عمر والی جو 2-4 بچے جنم دی ہو، نہ قابل جنم ایسی بھی نہیں ہونا، بالکل ابتدائی وہ بھی نہیں ہونا، عوانو بین ذالک اس کے درمیان والی عمر کی ہونا. ففعلوا یہ حکم دے کرنا ہوا ارے بندو کرو جو حکم ملا کرو جا کے. اب کوئی بھی گائے لے سکتے تھے سمجھ، انہوں نے ایسا نہیں کیا. پھر فرمایا آپ فرمائیے دعا کیجیے اپنے رب سے، بیان کرے اللہ تعالیٰ اس کا رنگ دار بتائیے. دراصل کرنا نہیں چاہتے تھے اس لیے کہ مطالبے میں قاتل خود شریک تھا نا. لوگوں کی دلچسپی بات میں آتے گئی. قاتل خود اپنے آپ کو چھپانے کی غرض سے اور یہ وجود میں آنے نہ پائے. اس کا رنگ بتائیے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس کا رنگ زرد، پیلے میں بھی انتہائی پیلا، گہرا، ڈارک یلو لون ہوا. تسر الناظر نظر پڑتے نظر ٹک جانا، نظر پڑتے ہی خوشی کے ساتھ اس کے اوپر نظر جم جانا. پھر ہمارے قوم نے کہا بیان کیجیے ہمارے لیے یہ گائے کہ اب
ایسی ہونا ایسی اور ایسی ہونا. اب تو بہت مشتبہ ہوگی، بالکل اس قسم کی نکلنا بڑی مشکل ہے. اب کے مطابق فرمائیے انا انشاءاللہ لمہتدون، انشاءاللہ تعالی ہم سیدھا راستہ اختیار کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے نتیجے پہنچے، اگر انشاءاللہ نہیں کہتے تو ہمیشہ پوری قیامت تک بھی نہیں ہوتا تھا. پتا. اس کے بعد اللہ نے آخری فرمایا دیکھو وہ گائے ہونا لا ذلول تثیر الارض، کھیتی باڑی کو استعمال کی گئی ہوئی نہیں ہونا، اور نہ موٹ وغیرہ پانی کی سینچائی کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے جو جانور کو استعمال کرتے ہیں اس قسم کی گائے بھی نہیں ہونا. اور پھر پورے کے پورے اس کے جسم میں سر سے لے کر اس کے پیر تک پورے بدن پر کسی قسم کا کوئی ڈاٹس بھی نہیں ہونا، دھبا بھی نہیں ہونا، کسی قسم کا عیب بھی نہیں ہونا، ہر قسم کے عیب سے پاک صاف اتفاق سے تھی وہ گائے. وہ نیک سالے بندے کو اللہ تعالیٰ نے نوازنا چاہتے تھے. تو قدرت سے وہ بزرگوں کے نیک لوگوں کی دعاؤں سے ان کی ضروریت کے لیے بھی جو فوائد ہوتے ہیں اس کا تذکرہ ہے. قالو، یہ سن کر انہوں نے کہا جیتا بالحق، اب بالکل صحیح بات آپ نے بتا دیا. پھر تلاش شروع ہوئی، کئی دن لگے. اس کی بات یاد رکھیں، منو سلوا کے جمع کرنے کی عادت کرنے کے بعد سے چیزیں سڑنے گلنے لگیں. اس سے پہلے کی دنیا میں سڑن اور گلن والی کیفیت نہیں تھی. زیادہ مدے لوگ کتنے دن رکھو ٹوٹنے پھٹنے والا نہیں تھا. یعنی اس واقعے کے اندر پھر وہ گائے کیسا میں گزری ایسا سوچیں گے. اس کے بعد دنیا بدلتے گئی، بدلنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. انہوں نے ذبح کر دیا، لیکن لگتا تو ایسا تھا کہ ذبح نہیں کرتے تھے، لیکن ذبح کیا. واقعے کے نتیجے کو ذکر کیا، واقعے کی ابتدا کو اب ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ کب کی بات ہے؟ جس وقت تم نے ایک انسان کو قتل کر پھر ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے لگے، میں نے تو نے میں کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے بھر کیا. دنیا ایسا پیچیدگیوں کے ساتھ چلتے رہتی ہے، چلا لیتے ہیں. کبھی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس راز کو فاش کر دیتے ہیں، لیکن آخرت میں بچ پاؤ گے کیا؟ نہیں بچ پاؤ گے. یہ ایمان عقیدے کا پہلو سنت کو کچھ کرنا ہے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون. آئے بندو اچھی طرح سن لو، جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو، محفوظ رکھتے ہو، پوشیدہ رکھتے ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تمہارا رب کی ذات وہ ہے کہ ان ساری کی ساری چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. کب کرے گا؟ اس امت کے لیے رحمت کے طور پر یہاں پر چھپا کر رکھا ہے. آخرت میں تو ظاہر کرے گا. لہذا ظاہر کرنے سے پہلے اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر ہمیشہ چھپا ہی رہے گا. فَقُلْ نَضْرِبُوا بِبَعْضِهَا، ہم نے کہہ دیا کہ لہذا تم کاٹ کر اس کا ایک حصہ مندر کو لگاؤ. چلو آج بھی گائے کو کاٹ کر ایک شخص مر جاتا ہے، لے کے لگاتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں. ماں حکم میں خود بات تھا، یہ ضروری ہے کہ اس کے ذریعے سے کرنا. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ تعالیٰ بھی اب یہ بتائے پورا واقعہ ذکر کر اس امت کے لیے سبق اور درس ہے. اے بندو، اے سننے والوں، اس واقعے کے سنو، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. کرنے کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، جیسا یہاں پر ذکر کرے ایسا بھی ہو سکتا ہے. کوئی ریکم آیاتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارا رب تم کو اپنی نشانیاں ظاہر کرتے ہیں. کہ قدرت کی ایک نشانی کا نمونہ تمہارے سامنے پیش کرو اس امت سے ابتدا میں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس پہ عقل سے کام لو، سوچو، غور و فکر کرو، اپنے رب کے بارے میں یقین کس طرح رکھنا ہے. اور یہی کیفیت ان کے لیے بھی تھی، لیکن یہودیوں نے اس کے باوجود بھی اس کے اندر یقین والی کیفیت نہیں پیدا کی. اس کی شرارت کو اگلی آیت میں ذکر ہے.